السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ماں باپ کے رویے پر غور کر رہی تھی۔ کتنے بدل گئے تھے، مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اب تو مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا کرتے تھے۔ اور میری ماں جو مجھے جنم دے کر اس دنیا میں لائی تھی، جو مجھ سے بچپن میں بہت محبت کرتی تھی، جب سب لوگ مجھے کالی بدصورت کہہ کر چڑھاتے تھے، تب میری ماں مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی اور کہتی کہ میری بیٹی بہت پیاری ہے، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ دنیا میں ایک ماں کا ہی رشتہ ایسا تھا جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، مگر اب اس ماں نے بھی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ اب نہ تو وہ مجھ سے محبت سے پیش آتا تھا اور نہ زیادہ بات کرتا تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بدصورت تھی، کالی تھی، معمولی نین نقش کی مالک تھی، اور یہی بدصورتی میرا سب سے بڑا جرم بن گئی تھی۔ میری تعلیم بھی واجبی سی تھی، ایف اے تک پڑھا تھا، اس سے آگے پڑھنے کی نہ ابا میں سکت تھی اور نہ میری خواہش تھی۔ میں گھرداری میں مگن رہنا چاہتی تھی، گھر کو سجانا سنوارنا چاہتی تھی۔ ماں نے بچپن سے میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں شادی کا انتظار کرنے لگی، مگر جو لوگ مجھے دیکھنے آتے وہ مجھے ناپسند کر جاتے، مجھ پر ہنستے، مذاق اڑاتے، اپنے بیٹے کی بڑائی بیان کرتے اور پھر واپس جا کر کبھی بھی پلٹ کر نہ آتے۔ میں پہلے ہی لوگوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ وہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں نقص کیسے نکال سکتے تھے، جیسے وہ خود مکمل ہوں۔ آہستہ آہستہ میرے ماں باپ کا رویہ بھی بدلنے لگا اور چھوٹی بہن مجھ سے نفرت کرنے لگی، کیونکہ میری وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ امی ابو کہتے تھے کہ جب تک بڑی بیٹی کا فرض ادا نہیں ہوتا، چھوٹی کی شادی ممکن نہیں۔ چھوٹی بہن اس بات کا غصہ مجھ پر اتارتی تھی۔ آج بھی کام کاج کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اماں کہنے لگی، شام کو اچھے طریقے سے تیار ہو جانا، تمہیں میں نے جو کریم لا کر دی تھی وہ لگاتی ہو۔ ماں کی بات پر میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کہنے لگی، مجھے پتا تھا کہ تم نے وہ کریم بالکل بھی استعمال نہیں کی ہوگی، اگر کر لیتی تو چہرے کا یہ کالا پن کچھ تو کم ہوتا، اگر یہ لوگ تمہیں پسند کر لیتے تو ہمارے سر سے یہ بوجھ ہٹ جاتا۔ پتہ نہیں کب اس مصیبت سے جان چھوٹے گی، کب یہ اپنے گھر کی ہوگی۔ ماں کے منہ سے اپنے لیے ایسے جملے سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، آنکھوں میں آنسو لانے کی ضرورت نہیں، رو رو کر گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے تم نے۔ شام کو شازیہ سے کہنا وہ تمہارا میک اپ کرتے گی، ایسے ہی منہ اٹھا کر مہمانوں کے سامنے مت آ جانا۔ شام کو چھوٹی بہن نے ناگواری سے میرا میک اپ کیا، بال بھی بنائے، مگر جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں جھک گئیں۔ یہ سب بھی میرے کالے رنگ کو نہیں چھپا رہا تھا، میرے معمولی نین نقش کو نہیں بدل پا رہا تھا، اور وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی ناپسند کر دیا۔ کہنے لگے، ہمیں تو آپ کی چھوٹی بیٹی پسند آئی ہے، ہمیں ایسی ہی بہو چاہیے۔ چھوٹی بہن یہ سن کر خوش ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد اماں کہنے لگی، ہم شازیہ کا رشتہ وہاں نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر شازیہ غصے میں آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔
میں اپنے کمرے میں لیٹی اپنے نصیبوں پر رو رہی تھی جب شازیہ غصے سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم دفع ہو جاؤ ہماری زندگی سے، تمہاری وجہ سے میری زندگی کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں آج سکون کا سانس نہیں لے پائی۔ اپنی بہن کے منہ سے اتنے نفرت بھرے الفاظ سن کر میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ اگر میں بدصورت تھی، کالی تھی، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اگلے دن امی ابو کی بھی نفرت بھری نظریں سہنی پڑیں تو جینا دوبر ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اتنی نفرتوں کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی، اللہ مجھے رہنے کی جگہ دے دے گا۔ اگر زندگی رہی تو گزر بھی جائے گی، مگر یہاں رہ کر میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میری روح تو پہلے ہی بری طرح گھائل ہو چکی ہے۔ اپنوں کی نفرت اور بدگمانی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات کو جب سب اپنے کمروں میں سو گئے تو میں آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلی۔ چھوٹے سے بیگ میں اپنی کتابیں رکھیں، 2 جوڑے کپڑے لیے اور نم آنکھوں سے گھر کو دیکھتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں روتی جا رہی تھی اور قدم بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی دیکھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ اکثر راتوں کو یہ گاڑی گھر کے سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ جب مجھے نیند نہیں آتی تھی، سب کے رویے مجھے بری طرح چبھتے تھے۔ میں کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور گلی کے منظر کو دیکھتی۔ اکثر وہاں وہ گاڑی کھڑی نظر آتی تھی۔ میں سوچتی تھی شاید کوئی عاشق ہے جو کسی سے چھپ کر ملنے آتا ہے، مگر آج میں نے ان سب سوچوں کو بھی جھٹک کے آگے بڑھنا چاہا۔ تبھی گاڑی کی کھڑکی کھلی اور میں اپنی جگہ پر چونک کر رک گئی۔ گاڑی میں کون موجود تھا؟ جو ہی مجھے دیکھ کر دروازہ کھلا، وہ نیچے اترا۔ میں نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی اور اس کا گورا چہرہ اس اندھیرے میں بھی کافی چمک رہا تھا۔ وہ اس کالی رات کا ہی ایک حصہ لگ رہی تھی۔ میں اپنی آنکھیں جھپکائے بغیر مبہوت ہو کر اس کی خوبصورتی کو دیکھتی رہی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر میرے پاس آئی، نرمی سے میرے گالوں کو چھوتے ہوئے کہنے لگی، کون ہو تم اور آدھی رات کو کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اور جواب دیا، میں ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہی ہوں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، یہ باتیں آپ رہنے دیں، کیونکہ میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ اپنے پیچھے کوئی نام و نشان نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے آگے کی طرف بڑھنے لگی جب اس عورت نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کہنے لگی کہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت مطلبی ہے، تم جیسی معصوم اور ناسمجھ لڑکی کو یہ دنیا نگل جائے گی۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی، تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں پر نہیں جانا چاہیے۔ گھر انسان کے لیے، خاص طور پر ایک عورت کے لیے، مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ ہوتا ہے۔ جب انسان خود ہی اس حصار کو توڑ کر باہر نکلتا ہے تو دنیا اسے ٹھوکروں کی زد میں رکھ دیتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ جیسے کسی کھوئے ہوئے کو دکھ میں ڈوب گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور چہرے پر غم کی پرچھائیاں نظر لہرانے لگی۔ میں بہت غور سے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، جب اپنے ہی گھر میں انسان کے لیے سانس لینا دوبر ہو جائے، اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے اور موت زندگی سے آسان لگنے لگے تو وہ گھر محفوظ پناہ گاہ نہیں رہتا۔
بلکہ وہ تو ایک شکنجا بن جاتا ہے، ایسا شکنجا جو آہستہ آہستہ اسے اپنی گرفت میں لے رہا ہو، اس کی ساری طاقت کو نچوڑ رہا ہو۔ اس عورت نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اکیلا کہیں پر بھی نہیں جانے دوں گی، میرے ساتھ آؤ، تمہاری زندگی بدل کے رہ جائے گی، تمہارے غم خوشیوں میں بدل کے رکھ دیے جائیں گے، اور جو تم نے کبھی خواب میں سوچا بھی نہیں وہ تمہارے سامنے حقیقت بن کر آ جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی، دل میں سوال اٹھا، یہ سب مجھے کیوں ملے گا اور کیسے؟ کہنے لگی، اب کھڑے کھڑے کیا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور تم تو اپنی ساری کشتیاں جلا کر گھر سے نکلی ہو، واپسی کے سارے راستے بند کر چکی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ چل پڑو۔ تم نہیں جانتی کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، اگر تم غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو تب کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر میں کانپ کے رہ گئی، میں نے پہلے کبھی بھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا، محض جذباتی ہو کر یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ اب واپسی ممکن نہیں تھی، کیونکہ میں اس گھر میں کسی بھی صورت واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس گاڑی میں ہم دونوں کے علاوہ ایک اور شخص موجود تھا جو اس عورت کا ڈرائیور تھا۔ وہ ہماری باتوں سے بے نیاز خاموشی سے گاڑی چلاتا جا رہا تھا، ایک بار بھی نہ اس نے ہماری گفتگو میں مداخلت کی، نہ ہی باقی سفر کے دوران کچھ بولا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مجھے لے کر ایک بہت بڑے بنگلے میں آئی تھی۔ میں حیرت سے اپنی پلکیں جھپکائے بغیر اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی، آج تک ایسا گھر تو میں نے اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت میری حیرت کو محسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا تمہیں یہ گھر بہت پسند آیا ہے؟ میں نے حسرت سے کہا، ایسے گھر میں رہنے کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، سوچا تو میں نے بھی کبھی نہیں تھا، مگر انسان کو زندگی میں کبھی کبھی وہ سب کچھ کرنا پڑ جاتا ہے جو اس نے نہ کبھی سوچا ہوتا ہے، نہ ہی جس کا کبھی گمان کیا ہوتا ہے۔ میں حیران تھی کہ اس عورت کے انداز میں اتنا سارا دکھ کیوں ہے، آنکھوں میں گہری پرچھائیاں کیوں ہیں، جبکہ وہ تو بہت ہی خوش قسمت لگ رہی تھی جس نے اتنے قیمتی لباس اپنے وجود پر زیب تن کر رکھے تھے، اور جو ایک نئے بڑے سے گھر میں رہ رہی تھی۔ گھر میں آ کر اس نے ایک ملازمہ کو آواز دے دی، شبو یہاں پر آؤ۔ جب صبح وہ آئی تو وہ عورت جس نے اپنا نام شبنم باجی بتایا تھا کہنے لگی، شبو اس لڑکی کو میرے ساتھ والا کمرہ دکھا دو، اس کا خاص خیال رکھنا، کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے پائے۔ شبو نے سر ہلاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں اس مخملی بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ نرم اور گرم بستر پر لیٹتے ہی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں بھول گئی کہ میں پیچھے کیا چھوڑ کر آئی ہوں، یہ بھی بھول گئی کہ ماں باپ اپنی اولاد سے چاہے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کریں، وہ اسے کبھی کھونے کا تصور نہیں کر سکتے۔ جب صبح میری ماں اٹھے گی، میرا باپ جاگے گا، جب وہ مجھے گھر پر غیر موجود پائیں گے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں یہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ جتنی تکلیف اور اذیت ان لوگوں نے مجھے دی میں بے حس ہو چکی تھی۔ آج مجھے نیند بہت پرسکون آئی تھی۔ آج سے پہلے تو مجھے سوچوں نے اپنے گھیرے میں لیے رکھا تھا، ایک کے بعد ایک آنے والے مستقبل کی فکر مجھے ناگ کی طرح ڈستی رہتی تھی۔
مگر آج تو سب کچھ بالکل انوکھا تھا، بالکل الگ، جیسے میں ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو چکی ہوں، جیسے میری زندگی میں اب صرف سکون ہی سکون آ گیا ہے۔ میں بے خبر تھی کہ آنے والا وقت مجھے کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ میں جس جگہ پر آ گئی ہوں، یہ جگہ کیسی ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، یہ عورت جو بظاہر میری ہمدرد ہے، یہ در حقیقت کون ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ میں نے اس سب کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگلے دن اسی ملازمہ نے آ کر مجھے جگایا۔ وہ مجھے لے کر ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو ایک بار پھر میری آنکھیں حیرت سے پھیل کے رہ گئیں، کیونکہ وہاں اس عورت کے ساتھ بہت ساری لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ان لڑکیوں نے جدید طرز کے لباس پہنے ہوئے تھے، چہروں پر میک اپ کیا ہوا تھا، اور وہ بے فکری سے ہنس بول رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان سب کے چہروں پر حیرت سی پھیل گئی۔ وہ عورت کہنے لگی، تم سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کرو، میں اس لڑکی کا تم لوگوں سے تعارف بعد میں کرواؤں گی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب لڑکیاں کون ہیں اور اس عورت کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس عورت نے کہا، یہ لڑکی آج سے ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، تم میں سے کوئی بھی اسے تنگ نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کا مذاق کرے گا، نہ دل آزاری کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی نے میرے حکم عدولی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گی۔ وہ سبھی لڑکیاں عورت کی بات پر اپنا سر جھکا کے رہ گئیں، سبھی اسے شبنم باجی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں نے بھی سب کی دیکھا دیکھی اسے باجی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پورا دن میرا بہت اچھے سے گزرا۔ ایک بار بھی مجھے اپنے گھر کا یا ماں باپ کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں سمجھنے لگی تھی کہ اب آسائشوں سے بھری زندگی میرا مقدر بن چکی ہے۔ اب یہاں کون تھا جو مجھے کوستا، مجھے بار بار اس بات کا احساس دلاتا کہ میں شادی جیسی نعمت سے محروم رہ گئی ہوں۔ اس بات کا دکھ دلانے کے لیے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں حیرت سے باہر نکلی تو باہر شبو کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بی بی جی، باجی نے منع کیا ہے کہ آپ رات کو اس کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ شبو کی بات پر میں حیران رہ گئی، مگر کیوں؟ دن بھر تو میں پورے گھر میں گھوم پھر چکی ہوں، تو رات کو کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل سکتی؟ ملازمہ کہنے لگی، مجھے باجی نے منع کیا ہے تو ان کی بات ماننا میرے لیے مجبوری ہے۔ میں دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ اب میں کان لگا کر ان آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آوازیں واضح طور پر کانوں اور طبلوں کی تھیں، جیسے کوئی زور و شور سے گانے گا رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ اس گھر میں یہ آوازیں کیوں نہ سنائی دے رہی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ گھر میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی پارٹی کر رہی ہوں۔ یہی سوچ کر میں بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اگلی رات پھر سے ویسے ہی شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس بار ان آوازوں کے ساتھ اور بھی بہت ساری ملی جلی آوازیں تھیں۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو باہر پھر شبو کھڑی تھی۔ اس نے کل والے الفاظ دہرا دیے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج مجھے عجیب سی پہچان کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف آئی تو دیکھا کہ باہر بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ابھی باہر سے بہت سارے لوگ آ رہے تھے۔ گھر میں اتنے سارے مردوں کو دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ یہ اتنے لوگ گھر میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیا گھر میں کوئی فنکشن ہے؟
میں نے جا کر شبو سے پوچھا تو کہنے لگی کہ باجی نے کہا ہے کہ آپ کو ان معاملات سے دور رکھوں، یہ سب جاننا ابھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، جب وہ بہتر سمجھے گی تو وہ آپ کو سب کچھ بتا کے رکھ دے گی۔ شبو کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں، بجائے کسی بات کا تسلی بخش جواب دینے کے وہ مجھے اور بھی زیادہ الجھا رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید گھر میں کوئی فنکشن ہے، شاید ان لڑکیوں میں سے کسی کی منگنی، شادی یا پھر کسی کی سالگرہ کا انتظام کیا جا رہا ہے، مگر شبو نے تو مجھے کوئی بھی تسلی والا جواب نہیں دیا تھا۔ کتنی دیر تک میں یہی سب سوچتی رہی اور بالآخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ اگلے دن باجی سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ یہ سب کچھ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں نے تمہیں اس بات میں شامل کرنے کا نہیں سوچا۔ باجی کی بات پر وہ سبھی کی سبھی لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ ان کے ہنسنے سے مجھے شرمندگی سی ہونے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی کون سی بات ہے جو یہ عورت مجھ سے چھپاتی پھر رہی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا جب باجی مجھے کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ، تمہیں ایک جگہ لے کر چلنا ہے۔ وہ مجھے ایک بڑے سے سیلون میں لے کر آئیں۔ پارلر والوں سے آ کر کہنے لگیں کہ اس کا حلیہ تبدیل کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے چہرے پر کون سی چیزوں کا استعمال کیا جائے جس سے اس کا چہرہ بہتر ہو جائے۔ باجی پارلر والیوں سے باتیں کر رہی تھی اور میں ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، کیونکہ ان کی آدھی باتیں تو میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ آج تک میں کبھی اپنی پوری زندگی میں پارلر نہیں گئی تھی اور نہ ہی ایسا کبھی کوئی کام کیا تھا۔ اب پارلر والی میری بھویں بنا رہی تھی، میرے بال کاٹ رہی تھی۔ جب اس نے میرے لمبے بالوں کو ہاتھ لگایا تو میں چیخ اٹھی۔ میرے بال نہیں کاٹنا، اماں کو میرے لمبے بال بہت پسند تھے۔ یہ بات کہتے کہتے میں ایک دم سے خاموش ہو کے رہ گئی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار میرے لبوں سے اپنی ماں کا ذکر نکلا تھا اور میں نے پہلی بار ان کے بارے میں سوچا تھا۔ میری بات سن کر باجی میرے پاس آئیں، کہنے لگی، اب تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، کیونکہ تم ان سے بہت دور آ چکی ہو اور یہ سب تم نے اپنی رضامندی سے کیا ہے۔ اب تمہیں ویسا ہی رہنا پڑے گا جیسا میں چاہتی ہوں۔ وہ سب بڑے اعتماد اور سخت لہجے میں بولیں تو میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ باجی نے میرے بال جدید انداز میں کٹوائے، اس عورت نے میرا فیشل کیا، چہرے پر نہ جانے کیا کچھ ملتی رہیں کہ اب مجھے اپنا چہرہ پہلے سے بہت بہتر لگنے لگا تھا۔ واپسی پر باجی میڈیکل سٹور سے کچھ چیزیں لے کر آئیں اور مجھے دیں۔ کہنے لگیں کہ روزانہ اپنے چہرے پر ان کا استعمال کرنا، دیکھنا تمہارا چہرہ چند دنوں میں کتنا پیارا ہو جائے گا۔ اب میں سب کچھ بھول بھال کر خود پر توجہ دینے لگی تھی۔ باجی نے مجھے بہت ساری شاپنگ کرائی تھی، قیمتی نئے کپڑے لے کر دیے تھے اور بہت سی چیزیں استعمال کرنے کے لیے بھی دی تھی۔ اب مجھے میک اپ کا استعمال کرنا بھی آ گیا تھا، خود کو سجانا سنوارنا بھی مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ دن بدن میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اپنا آپ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اپنے آپ سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر میں امیر گھرانے میں پیدا ہوتی، اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو میں بہت پہلے ہی اتنی تبدیل ہو چکی ہوتی۔ ماں باپ جو میری حالت دیکھ دیکھ کر کڑتے تھے، اگر وہ مجھ پر پیسہ خرچ کرتے، میرے لیے وہ سب لیتے جو میری جلد اور چہرے کے لیے مناسب تھا، تو آج کبھی یہ سب نہ ہوتا۔
نہ تو میری عمر اتنی زیادہ ہوتی اور نہ مجھے ہر کوئی ٹھکرا کر ناپسند کرتا۔ اب میں سوچتی کہ جب میرے ماں باپ مجھے دیکھیں گے تو مجھے پہچان بھی نہ سکیں گے۔ اپنے ماں باپ کا خیال آتے ہی میں تو اداس ہو جاتی تھی، سوچتی کہ میں نے کیا کیا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر گھر سے دور آ کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں سنجیدگی سے باجی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ گھر میں نے ملازموں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں دیکھا تھا جس کے ساتھ باجی کا کوئی قریبی رشتہ ہو، اور نہ ہی میں نے ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی کوئی سوال کیا تھا۔ مگر اب میں سوچنے لگی تھی کہ وہ کون ہیں، وہ روزانہ ہمارے محلے میں آ کر کیوں کھڑی ہوتی تھی اور مجھے اس گھر میں کیوں لے کر آتی تھی، مجھ پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہی ہیں، آخر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ باجی مجھے کہتی ہیں کہ تمہیں اپنی پڑھائی کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، تم بچے نہیں لڑکی ہو، اگر تم تھوڑی سی محنت کرتی تو تم بہت کامیاب ہو سکتی تھی۔ میں ان کی باتیں سن کر کھو جاتی کہ اس وقت مجھے سمجھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے غریب گھرانوں میں لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، ان کی شادی کر کے سر سے بوجھ اتارنے والا کام کیا جاتا ہے۔ میرے ماں باپ کا یہی خیال تھا کہ میرے لیے ایف اے بہت ہے، اب وہ میری شادی کر دیں تاکہ اس ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹے۔ باجی میری بات سن کر بالکل خاموش ہو گئیں، کہنے لگیں یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے، مگر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر تم چاہو تو اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہو، مگر اب یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، اتنی عمر گزر چکی تھی، اب میں دوبارہ سے کیسے پڑھائی کر سکتی تھی؟ باجی کہنے لگیں چلو ٹھیک ہے، اگر تم پڑھائی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گی؟ میں نہیں چاہتی کہ تم یوں ہی بیکار پڑی رہو، خود کو ضائع کرتی رہو۔ ان لڑکیوں کو تو دیکھو کتنی خوش رہتی ہیں، کتنی زندہ دل ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں، نہ کسی کی روک ٹوک، نہ کسی کے طانے۔ میں نے ان لڑکیوں کو دیکھا جو واقعی وہاں بہت خوش لگ رہی تھی، اپنی زندگی سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ میں نے باجی سے ان لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون ہیں، آپ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ مگر باجی نے مجھے ٹال دیا، انہوں نے میری بات کا کوئی جواب تک نہیں دیا۔ کہنے لگیں جیسے تم حالات کی ستائی ہوئی ہو تو پناہ کی تلاش میں میرے پاس آ گئی ہو، ویسے ہی یہ لڑکیاں بھی ہیں۔ میں نے پوچھا باجی یہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا آپ ہی ہیں جو میری طرح ان کے بھی سارے خرچے اٹھا رہی ہیں؟ باجی کہنے لگی نہیں، یہ اپنے گھر سے اپنی ذمہ داریاں خود اٹھا رہی ہیں، تبھی تو ان کے انداز میں اتنا اعتماد ہے، اور یہ اپنے گھر والوں کی ضروریات بھی خود ہی پوری کر رہی ہیں، کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ میں باجی کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی، وہ کتنی خدا ترس تھیں، کتنے لوگوں کے کام آتی تھیں، کتنی ان کی مدد کر رہی تھی، مگر وہ ٹھیک ہوں اور سب کیوں کر رہی تھی؟ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اس سوال کا جواب جب باجی سے پوچھا میں نے تو انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ کہنے لگیں انسان کو ہر بات کی کھوج میں نہیں رہنا چاہیے، کچھ جوابات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے جاننا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتے، اور تم بھی کسی بھی بات کی فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گی، اور نہ ہی کسی اور کو تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے دوں گی۔ میں نے دل سے تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے، تمہاری عزت کی حفاظت میں
آخری سانس تک کروں گی۔ آج رات کو معمول سے زیادہ شور تھا، معمول سے زیادہ آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں تو سونے کی کوشش میں بھی ناکام ہو رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو شبو مجھے دور جاتے ہوئے نظر آئی۔ میں نے سوچا یہی وقت ہے یہ جاننے کا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ شبو دور چلی گئی تھی۔ وہ شاید کسی کام میں مصروف ہو گئی تھی، یا اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنے گھر میں سو چکی ہوں، اس لیے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ میں چھپتے ہوئے وہاں سے نکل کر آگے بڑھی۔ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں میں اس طرف کو جانے لگی۔ باہر نکلی تو دیکھا کہ گھر میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو کہ آپس میں باتیں کیے جا رہے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں حیرت سے ان مردوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں مجھے حیرت سی نظر آنے لگی۔ تب میں نے ان کی سرگوشی نما آواز سنی کہ لگتا ہے یہ لڑکی اس گھر کی ملازمہ ہے، مگر آج تک میں نے اس گھر کی ملازماؤں کو بھی بہت خوبصورت دیکھا ہے۔ یہ شبنم ایسی ملازماؤں کو کب سے گھر میں رکھنے لگی؟ وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے برا تو لگا، مگر میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس کمرے میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی، کیونکہ میرے سامنے وہ سبھی لڑکیاں کھڑی ڈانس کر رہی تھیں۔ ان کے سامنے تماش بین تھی، ایک طرف شبنم باجی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تمام تمائش بین ان لڑکیوں پر پیسے پھینک رہے تھے اور ان لڑکیوں کے ڈانس میں ان پیسوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ جوش آ رہا تھا۔ میں بے یقین تھی۔ سر پر آسمان ٹوٹنا کسے کہتے ہیں یہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ اس دوران شبنم باجی کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئیں، مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا۔ کہنے لگیں تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور یہ شبو کہاں ہے؟ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے میرے کمرے میں لائیں۔ کہنے لگیں تمہیں منع کیا تھا نا کہ رات کو کمرے سے باہر نہ نکلنا، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ ان کا غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ مجھے میری غلطی کی سزا دیں گی۔ میں تو بری طرح گھبرا گئی تھی، میں رو پڑی تھی۔ باجی دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی اور میں زمین پر بیٹھی رہ گئی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اس عورت نے بلا وجہ مجھ پر پیسہ خرچ نہیں کیا تھا، بلا وجہ مجھے اتنی سہولیات نہیں دی تھی۔ اس کا ایک مقصد تھا، یہ ان لڑکیوں کے ساتھ ساتھ شاید مجھے بھی خریدنا چاہتی تھی۔ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ کیا مجھے بھی ان لڑکیوں کی طرح یہی سب کرنا ہوگا؟ سوچتے سوچتے نہ جانے میں کب سو گئی۔ اگلے دن شبو مجھے کہنے لگی کہ تمہیں باجی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ میں باجی کے پاس گئی تو خاموش تھیں، وہ کسی گہری سوچ میں گمسم۔ کہنے لگیں میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، نہ ہی آئندہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا ہے۔ تم اس گھر میں اب چند دنوں کی مہمان ہو، میں تمہیں واپس بھجوا دوں گی تمہارے اپنے ماں باپ کے پاس، مگر ابھی تمہیں یہیں پر رکنا ہے۔ جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارا کوئی غلط استعمال کرنا چاہتی ہوں، بلکہ یہ سب میں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے بے اختیار پوچھا آپ کون ہیں؟ میرے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے اور آپ میرا فادر کیوں چاہتی ہیں؟ تو ان کے ہونٹوں پر
زہر خند مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگیں کہ اس بات کا جواب تم اپنے باپ سے لے لینا، وہی تمہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں اور میں تم سے آخر کیا چاہتی ہوں۔ ان کا میرے باپ سے آخر کیا تعلق تھا؟ وہ ان کے بارے میں اتنے عجیب سے انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اب نہ تو میرا کمرے سے باہر نکلنے کو دل کرتا تھا، نہ ہی کسی سے بات کرنے کو۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس گھر میں رہ کر میں خود کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکیاں کتنا بے باک لباس پہن کر کس قدر بے باکی سے مردوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اس گھر میں جو بھی پیسہ آ رہا تھا وہ اسی حرام کی کمائی کا تھا۔ میں اس حرام کی کمائی کو اب مزید استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ حرام کے لقمے نہیں کھا سکتی تھی۔ ساری زندگی باپ نے حلال کما کر کھلایا، اور اب میں اپنی زندگی اور جذباتی پن میں آ کر کس مشکل میں آ گئی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات جب سب لوگ اس گناہ کی دلدل میں دھنسے ہوں گے، جب گناہوں میں مصروف ہوں گے، تب میں یہاں سے کہیں دور نکل جاؤں گی۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دروازے کی جھری سے میں نے باہر کی طرف جھانکا تو شبو دروازے کے باہر کرسی رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب شبو کرسی پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی۔ میں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اب میں آہستگی سے وہاں سے نکل کر آگے بڑھ رہی تھی تاکہ یہاں سے دور چلی جاؤں اور دوبارہ پلٹ کر لوگوں کی بھی شکلیں نہ دیکھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گھر جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لوں گی، انہیں رو رو کر منا لوں گی کہ وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ اس گھر سے باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، بہت بری ہے۔ میں جب صحن میں آئی تو میں نے باجی کو ایک جگہ پر کھڑے دیکھا۔ وہ اونچی آواز میں کہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ کہنے لگیں، لو بتاؤ کیسا لگا تمہیں میں نے کہا تھا کہ ایک بازاری عورت ہو تم کبھی میری شکر پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گی، دوبارہ کبھی پلٹ کر تم میرے پاس نہیں آؤ گے۔ اور دیکھو اب تمہیں یہاں پر آنا پڑا۔ جب میں نے اس عورت کے سامنے دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میرا باپ کھڑا تھا جو اپنے کپ کپاتے لبوں کو باجی سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر آنا میری مجبوری تھی، میں شوق سے نہیں آیا۔ اب میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، جو میں نے کیا اس کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ باجی کہنے لگیں، تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے کیے کی سزا نہیں دی۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس وقت یہاں سر جھکا کر نہ کھڑی ہوتی، اور میں تمہیں خود فون کر کے یہ نہ بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کو اپنے پاس رکھا ہے، اسے پناہ دی ہے۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے تمہاری بیٹی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اس رات جب وہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر دکھی ہو کر گھر سے باہر نکل رہی تھی، تب میں نے اسے روکا، اپنے ساتھ لے کر آئی۔ شکر کرو کہ اس دن وہاں پر میں موجود تھی، جس نے تمہاری بیٹی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ میں کسی دوسری شبنم کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اگر سوچو وہ کسی اور آدمی کے ہاتھ لگ جاتی تب کیا ہوتا؟ اگر اس کی ملاقات تمہارے جیسے کسی بھیڑیے سے ہوتی تو پھر تب میں کیا کرتے؟ تم تو منہ چھپاتے،
کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہتے، میرے شکر گزار ہو جاؤ کہ میں نے تمہاری بچی کی زندگی بچا لی ہے۔ باجی کی باتوں کو سن کر میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کی باتوں سے تو ایسا اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ ابا کو جانتی ہیں اور ابا نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے، جیسے ان کے ماضی میں کچھ ہو چکا ہے۔ ابا رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ کر باجی سے معافی طلب کر رہے تھے۔ ابا کہنے لگے، سچ بتاؤ، کیا میری عزت محفوظ ہے نا؟ باجی کہنے لگی، تم نے مجھ سے اس دن میری محبت کا ثبوت مانگا تھا، میں نے تمہارے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس تمہاری محبت کو دینے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، مگر تم نے پھر بھی مجھ پر یقین نہیں کیا، اور اب ایک بار پھر میں نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ نفرت نہیں کر سکی۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ میں تمہاری بیٹی اور تمہارے ساتھ نہیں کر سکی۔ میں تمہاری بیٹی کو بلاتی ہوں، اسے اپنے گھر لے جاؤ، اور دوبارہ اس کے لیے زندگی کو اتنا مشکل مت بنانا کہ وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر وہ دیکھنے میں بدصورت ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ تو شاید تمہارے گناہوں، تمہارے کالے کرتوتوں کی سیاہی ہے جو تمہاری بیٹی کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا مقفات عمل ہے، جو تم آج بوؤ گے وہی تم کل کاٹو گے بھی صحیح، اور شاید تمہارا کیا گیا تمہاری بیٹی کے آگے آیا ہے۔ میں فوراً ان دونوں کے پاس گئی۔ میرے لیے ابا جان کا جھکا ہوا سر اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ باجی مجھے دیکھ کر چونک گئی، اور تم یہاں پر کب آئی؟ میں ابا کے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، مجھے گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابا مجھے خود سے لپٹائے ہوئے روئے جا رہے تھے۔ میرا ڈرائیور آپ لوگوں کو گھر چھوڑ آئے گا۔ اس وقت جوان لڑکے کا اکیلا تمہارے ساتھ پیدل جانا مناسب نہیں۔ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آخری احسان ہے جو میں تم پر کر رہی ہوں۔ آج کے بعد تمہیں میری شکل بھی نظر نہیں آئے گی۔ میں حیران تھی کہ ابا اور باجی کا آپس میں کیا رشتہ تھا، وہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے تھے۔ جب گھر آئی تو اماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے خود سے لپٹا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہمیں چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ میں بھی رونے لگی تھی۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے ماں باپ کو اتنا پریشان کیا، انہیں اتنی تکلیف پہنچائی۔ ابا نے اماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ اماں بھی سن کر گم سم ہو کر رہ گئی۔ اماں بھی شبنم باجی کے بارے میں جانتی تھی۔ آخر وہ کون تھیں، اور ان کا اماں اور ابا کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ جب میں اماں سے پوچھتی تو اماں مجھے ٹال دیتی تھی، کہتی تھیں اپنے باپ سے پوچھنا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ گھر واپس آئے مجھے کافی مہینے ہو چکے تھے۔ اب میں پہلے سے زیادہ بہتر نظر آنے لگی تھی۔ میرے چہرے کی سیاہی بھی قدرے کم ہو گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے اب میری شخصیت میں نکھار بھی آ گیا تھا، اور اعتماد بھی۔ دوبارہ میں وادی سے ملنے کے لیے گئی۔ ابا مجھے خود ہی وہاں لے کر گئے، مگر اس گھر پر تالا لگا ہوا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا کہنے لگے کہ شاید اس نے کوئی نئی منزل تلاش کر لی ہے، اب وہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملے گی، کبھی کبھی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ باجی نے جاتے ہوئے ایک بہت بڑی رقم ابا کے حوالے کی تھی تاکہ وہ میرا جہیز بنا کر مجھے کسی اچھے گھر میں بیاہ سکیں۔
رشتے والی میرے لیے ایک ایسے لڑکے کا رشتہ لے کر آئی تھی جو دنیا میں اکیلا تھا، جس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، اس کے پاس اپنا گھر تک نہیں تھا۔ وہ بہت مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا، مگر بہت محنتی تھا، بہت شریف تھا۔ ابا نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ابا نے اسے ایک گھر لے کر دیا، اسے چھوٹا سا کاروبار ڈال کے دیا، اور پھر میرے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر بہت نہال تھا، اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھا۔ تمہاری صورت میں تو مجھے دنیا میں ہی خدا مل گیا ہے، جس نے میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں بچپن سے بہت اکیلا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، محبت کے لیے ترسا ہوں۔ میرا کبھی یہ خواب تھا کہ میرا اپنا گھر ہو، مگر میں سوچتا تھا کہ میرے جیسا مزدور آدمی جو 2 وقت کی روٹی مشکلوں سے کھاتا ہے، وہ اپنا گھر کیسے بنا سکتا ہے؟ دیکھو اللہ نے تمہاری صورت میں میرے گھر کو کیسے جنت بنا دیا۔ میرا شوہر بہت عزت کرنے والا، بہت قدر کرنے والا تھا۔ میں بھی یہ سوچ کر خوش تھی کہ اللہ نے دیر سے ہی صحیح مگر مجھے قدر کرنے والا جیون ساتھی دے دیا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میں 2 جڑواں بیٹوں کی ماں بن گئی۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی، مگر میرے ذہن میں یہ سوال ابھی تک موجود تھا کہ شبنم باجی کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ ایک دن ابا سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شبنم باجی کو پسند کرتے تھے۔ شبنم باجی ان کے کہنے پر گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، مگر ابا نے پھر اپنی ماں کے کہنے پر انہیں اپنانے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ شادی نہیں کی۔ انہیں زمانے میں ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلا تنے تنہا چھوڑ دیا۔ شبنم باجی جب اپنے گھر گئی تھیں تو ان کے گھر والوں نے انہیں قبول ہی نہیں کیا۔ یوں وہ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آ گئیں، اور پھر وہ بازار حسن کی زینت بن گئیں۔ مگر اس سب کے دوران بھی وہ ابا کو نہیں بھولیں، نہ اس زخم کو جو ابا نے انہیں دیا تھا، نہ اس بے وفائی کو جو ابا نے کی تھی، اور نہ اس محبت کو جو انہوں نے سچے دل سے ابا کے ساتھ کی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو میری صورت میں ابا سے انتقام لے سکتی تھی، مگر انہوں نے انتقام لینے پر معاف کرنے کو ترجیح دی۔ مجھے ابا کی حرکتوں پر بہت افسوس ہوا تھا، مگر وہ اس لڑکی کو عزت نہیں دے سکتے تھے، اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے ساتھ محبت کا کھیل بھی نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ یہی میں نے ان سے کہا تو وہ بہت اداس ہو گئے۔ ابا صحن میں بیٹھے آسمان کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، لب تھر تھرا رہے تھے، جیسے دل کی کوئی بات زبان پر آنے کو تیار ہو مگر لفظوں کا ساتھ نہیں مل رہا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے، پھر دھیرے دھیرے سے بولے، بیٹی، زندگی میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بھرتے بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ شبنم نے مجھ سے سچی محبت کی اور میں نے اسے زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے خواب تھے اور میں نے ان خوابوں کو توڑ کر اسے تنہا کر دیا۔ میں نے صرف اس سے نہیں بلکہ اس محبت سے بے وفائی کی جو مجھے ساری دنیا کے طوفانوں سے بچا سکتی تھی۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، وہ اپنی آنکھیں پونچھ رہے تھے جیسے ماضی کی گرد کو صاف کر رہے ہوں۔ وہ چاہتی تو تمہاری شکل میں میرا سب کچھ چھین سکتی تھی، مگر اس نے انتقام نہیں لیا، اس نے معاف کر کے مجھے شرمندگی کی وہ سزا دی ہے جو موت سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ آج تمہیں دیکھ کر
تمہاری خوشی دیکھ کر مجھے وہ عورت یاد آتی ہے جو خود ٹوٹ کر بھی میرے لیے دعائیں کرتی رہی۔ میں نے دنیا کی نظر میں شاید عزت بچا لی، مگر اپنے ضمیر کی عدالت میں ہمیشہ مجرم رہوں گا۔ بیٹی، اگر کبھی شبنم تمہیں دوبارہ کہیں پر نظر آئے تو کہنا کہ ایک شخص آج بھی اسے یاد کرتا ہے جس نے ساری زندگی ایک ہی پچھتاوے میں گزار دی۔ کہنا کہ جسے تم بے وفا کہہ گئی تھیں وہ آج بھی تمہیں وفا کے مقام پر دیکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابا کی آواز رند گئی اور میں پہلی بار ایک مضبوط باپ کو اس قدر ٹوٹتا ہوا دیکھا، جس کے پاس اب صرف اور صرف یادیں رہ گئی تھیں اور ایک ایسی عورت کا پچھتاوا جس نے اسے ہر حال میں معاف کر دیا تھا مگر وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پایا۔